معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ قارون کی ہلاکت۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امیر صاحب دنیا سے دستبردار ہوئے اور مرکز مہر نگار کی مجاوری اختیار کی تو یہ خبر تمام عالم میں مشہور ہوئی۔ تب دشمنوں نے چاروں طرف سے سر اٹھایا اور امیر کے مارنے کی فکر کرنے لگے۔ القصہ فرید زکا جو سعد بن عمر بن حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، قارون نامی اس کا بیٹا اپنے باپ کے بعد دلاور ہوا تھا، سو اس نے حمزہ کے نکلنے اور دنیا چھوڑنے اور مجاوری کرنے کی خبر سن کر لشکر جمع کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کا قصد کروں اور اس کو اس دنیا سے آخرت کو بھیجوں۔ لشکریوں نے کہا کہ تجھے اختیار ہے۔ تب قارون بن فرید زکا نے ڈیرا باہر کیا اور 1 یا 2 منزل کوچ کیا کہ یکایک جنگل میں گرد پیدا ہوئی اور گرد میں سے ایک پیادہ معلوم ہوا۔ جب وہ لشکر میں آیا تو پوچھا کہ اے مرد تو کون ہے اور کہاں جاتا ہے اور کدھر سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کلیات عیار ہوں، میرے باپ کو حمزہ کے لشکر نے مارا ہے اور اس کا نام گلیم پوش تھا۔ اب میں نے یہ سنا کہ وہ اکیلا مہر نگار کی قبر کی مجاوری کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اسے سزا دوں۔ تب قارون نے کہا کہ میں بھی حمزہ کو مارنے کو جاتا ہوں، تو میرے ساتھ آ۔ اس نے قبول کیا اور قارون کے ساتھ چلا اور منزل بہ منزل راہ طے کرنے لگے۔ عرصہ بعید کے بعد مکہ کے نزدیک آئے اور اترے۔ تب کلیات عیار نے کہا کہ اے قارون، پہلے میں جا کر اسے دیکھتا ہوں، پھر تجھے خبر کرتا ہوں۔ قارون نے کہا جا۔ تب بدبخت نے فقیری لباس لیا اور مہر نگار کے روضے پر آیا۔ امیر وہاں بیٹھے تھے۔ اس نے سر زمین پر رکھا اور خدمت بجا لایا۔ امیر نے کلیات سے پوچھا کہ اے فقیر تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کیا مطلب رکھتا ہے؟ بول تو بجا لاؤں۔ عیار مذکورہ نے کہا کہ بیت المقدس سے آیا ہوں اور مطلب یہ رکھتا ہوں کہ باقی عمر امیر کی خدمت میں رہوں۔ امیر نے ہر چند عذر کیا مگر اس نے نہ مانا۔ تب امیر نے ناچاری سے رہنے دیا۔ بس اسی وقت مقبل اور اس فقیر نے کھانا کھایا اور امیر نے پانی مانگا اور فقیر اٹھا اور پانی کے کوزے میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر لایا اور امیر و مقبل نے پیا اور کلیات کھانا کھا کر اور وہاں سے باہر نکال کر قارون کے پاس گیا اور کہا کہ جلدی کر کہ حمزہ کو بے ہوشی کی دوا پلا کر آیا ہوں۔ قارون بما لشکر سوار ہو کر مہر نگار کے روضے پر آیا اور گھبرا گیا اور ہتھیار باندھ کر اندر گیا اور امیر کے مارنے کا قصد کیا۔ تب مقبل تلوار کھینچ کر اس کے مقابلے میں ہوا، وہیں سر پھرنے لگا، آخر کار گر پڑا۔ تب قارون نے کہا مقبل کو باندھو۔ امیر کو کچھ پکڑے بیٹھے تھے۔ قارون ان کے نزدیک آیا۔ امیر نے چاہا کہ انہیں اور قارون کو مکے مارے، اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ قارون نے کہا کہ امیر کو سر سے پیر تک لوہے سے جکڑ کر بند کرو۔ چنانچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق، بغلوں میں لسوبچے کیے۔ تب ہوشیار کیا۔ امیر نے اپنے آپ کو قید میں دیکھا تو خدا کو یاد کیا۔ تب قارون بد زبانی سے بولنے لگا کہ اے عرب، تو نے جنگل میں پرورش پائی اور اونٹوں کے دودھ سے، اور اس وجہ سے تیرا کام اس مرتبے پر پہنچا کہ میرے باپ اور بادشاہوں کو تخت کابوت پر پہنچا اور بازو کے زور سے نوشیروان کا داماد بنا۔ اب تو میرے ہاتھ میں آیا ہے، جان کہاں لے جائے گا؟ امیر نے کہا کہ جان دینے والا اور لینے والا خدا ہے، ہم سب بندے اس حکم کے ہیں، اور میں نے تیرے باپ اور بادشاہ کو مکر سے نہیں مارا، اور تو نے جو میرے مارنے کا قصد کیا تو مار۔ قارون نے کہا کہ اے حمزہ، جس کو تو نے چاہا مارا، خوب کیا، اب تجھ کو ماروں گا۔ امیر نے کہا کہ خدا نے جو چاہا سو کیا اور کرے گا۔ پھر وہ امیر کو لاٹھیاں مارنے لگا۔ امیر نے فرمایا اے قارون، اتنا مار کہ جتنی مار تو سہ سکے۔ قارون نے کہا کہ میں اب تجھے مارتا ہوں، پھر مجھے کون مارے گا؟ پھر چمڑا منگوا کر اور اس پر نمک چھڑکا، امیر کو پاش پاش کیا اور اس میں باندھ کر لٹکایا۔ پھر دوسرے روز بدستور مارا اور دوسرے چمڑے میں باندھ کر لٹکایا، اور سنار کو بلوا کر 120 گز کا ستون بنا کر امیر کو اس پر لٹکایا، اور روایت یوں بھی ہے کہ 120 گز گہرے کنویں میں قید کیا تھا۔ پھر قارون ملعون نے نوشیروان کو لکھا کہ میں حمزہ کو اس طرح عذاب دے رہا ہوں، بادشاہ اگر اپنے حضور میں مارے تو بہتر ہے۔ تب نوشیروان بے ایمان اپنے لشکر سمیت آیا اور قارون کو خلت و انعام سے سرفراز کیا اور حمزہ کو اپنے روبرو لانے کا حکم دیا۔ 2 کلمہ ایک کی داستان سنو۔
کہ لوگ مکے سے باہر جاتے اور عمرو جزیرہ عدن میں پہنچے ہوئے تھے۔ خواجہ عبدالمطلب نے یہ خبر عمرو کے باپ کے ساتھ امیر کے یاروں کو بھیجی تھی اور امیہ ضمیری کاغذ نالین میں چھپا کر جا رہا تھا کہ کلیات نے دیکھ کر پہچانا کہ یہ کوئی عیار ہے۔ سب کو دوڑایا اور امیہ کو منگا کر نوشیروان کے روبرو لے گئے۔ نوشیروان کے حکم سے اس کا جائزہ لیا تو اس کے پاس سے خواجہ عبدالمطلب کے خط نکلے۔ تب کلیات نے امیہ ضمیری کا سر کاٹ کر شہید کیا۔ تب بختک نے کہا کہ اے کلیات، یہ عمرو کا باپ ہے جو تو نے مارا ہے، اب بے فکر مت رہو۔ کلیات نے کہا مجھے کس کا ڈر ہے۔ عمر دوسرے روز مکہ میں پہنچے اور کلیات نے عمرو کے آنے کی خبر سن کر باہر ایک پہاڑ پر ایک عیار بٹھایا تھا کہ عمرو نے اپنے کو دور سے ظاہر کیا اور آگے چلا۔ کلیات نے عمرو کا پیچھا کیا۔ تب عمرو نے راہ میں بے ہوشی کی دوا ڈالی، سو کلیات نے راہ میں دیکھا کہ ایک پھول سا پڑا ہے، اٹھا کر سونگھا اور بے ہوش ہوا۔ عمرو نے اس کا سر کاٹ کر جلدی ستون کے نیچے آیا اور مقبل کو باندھا دیکھ کر سلام کیا۔ مقبل نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے اسلام کے لشکر کے چراغ، اتنے روز کہاں رہا جو ہماری فریاد کو نہیں پہنچا؟ عمرو نے کہا کہ خاطر جمع رکھ، اب پہنچا ہوں۔ یہ کہہ کر کلیات کا سر عقابین کے نیچے باندھ کر آپ ستون پر چڑھنے لگا کہ کافروں نے نیچے سے اوپر تک گھنٹے لٹکائے ہوئے تھے۔ بس عمرو گھنٹیوں سے بچتے ہوئے چڑھے اور جا کر امیر کو سلام کیا تو امیر کا دل بہت خوش ہوا اور فرمایا خبردار، اگر کافر گھنٹے کی آواز سنیں گے تو ہوشیار ہو جائیں گے۔ مگر عمرو کے سر کے اوپر ایک گھنٹی تھی جس کو عمرو نے نہیں دیکھا تھا۔ اس پر عمرو کا ہاتھ بے خبری میں پڑا۔ اس کی آواز سے تمام کافر ہوشیار ہوئے اور مشعلیں سلگا کر تیروں سے مارنے لگے۔ عمرو اپنے دونوں ہاتھ امیر کی پشت پر رکھ کر جست مار کر زمین پر آیا اور غائب ہوا۔ جب کافر ستون کے نیچے آئے اور کلیات کا سر دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کام بے شک عمرو کا ہے۔ پس قارون بہت ڈرا ہوا اور کہا اے بختک، جب تک عمرو ہمارے ہاتھ نہ آئے تب تک حمزہ کو نہ مارنا، اس لیے کہ آج تک عمرو نے کسی کو عیاری سے نہیں مارا۔ اگر حمزہ مرا تو یاد رکھ کہ اول سر نوشیروان کا، پھر تیرا، پھر بزر جمر کا کاٹے گا۔ بزر جمر نے کہا اے حرام زادے، میں نے اسے کبھی نہیں ستایا، مجھے کیوں مارے گا؟ اور تم نے ایذا دی ہے، تم کو مارنا تعجب نہیں۔ القصہ عمر دوسرے روز پہلوانوں کی طرف روانہ ہوا اور جا کر امیر کی خبر سنائی۔ تب امیر کے سب یاروں نے مکہ کی راہ لی اور لندور ہنوز اپنے ملک میں نہیں پہنچا تھا۔ امیر کی خبر سنی اور راہ میں سے پھرا، غرض کے ایک لشکر اسلام جمع ہونے لگا۔ تب قارون ملاعون نے نوشیروان سے کہا کہ اب تک حمزہ کے لشکر کو خبر نہ تھی، جب سے عمرو آیا ہے سب کو جمع کر رہا ہے۔ اگر حمزہ کو مار دیا تو بہت خرابی ہوگی، اور تم میرے شہر کو چلو اور حمزہ کے سب یار ہاتھ میں لے کر حمزہ کو قید میں رکھو۔ نوشیروان نے کہا کہ اگر حمزہ کو مارے تو اس میں شک نہیں ہے کہ عمرو ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر شہر زکا کو چلے اور منزلیں طے کرتے ہوئے شہر میں پہنچے اور امیر کو ہر روز مارتے اور ایک کوزہ پانی کا دیتے تھے۔ امیر کا لشکر جمع ہوتے ہی قارون نے کہا کہ اے نوشیروان، میں حمزہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر قلعہ بند کیا۔ پس ایک روز عمرو قلعہ کے اندر گئے اور وہاں جا کر پارچہ فروش سے دوستی پیدا کی۔ فرزانہ نامی قارون کی ایک بہن تھی۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ حمزہ کو قید سے چھڑا کر اس سے نکاح کر، خدا تجھے فرزند دے گا۔ وہ نیک بخت خواب سے اٹھی اور بھائی کے دربار میں آئی اور چوکی داروں اور دربانوں کو بہت سا مال دیا اور قصہ خواب سنایا اور انہیں خدمتوں کا امیدوار کیا۔ جب دربان چوکی دار راضی ہوئے تو امیر کو چپکے سے نیچے اتارا اور بند دور کیے اور اپنے گھر میں لا کر تیمارداری کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو حمزہ کی حقیقت قارون کو معلوم ہوئی۔ تب تلاش کیا، نہ پایا۔ اپنے وزیر سے کہا کہ حمزہ لشکر میں تو نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہوتا تو لشکر میں شادیانے بجاتے، لیکن نجوم میں دیکھ کر معلوم کر کہ امیر کہاں ہے۔ وزیر نے رمل دیکھ کر کہا کہ فرزانہ کے گھر میں حمزہ عیش کرتا ہے۔ تب قارون نے اپنی بہن کو پیغام بھیجا کہ حمزہ تیرے گھر میں ہے، کہ وزیر نے نجوم میں دیکھ کر کہا ہے، اگر ہے تو جلد روانہ کرو۔ تب فرزانہ نے کہلا بھیجا کہ کل وزیر نے مجھ سے وصل کی درخواست کی تھی، میں نے قبول نہ کیا، اسی واسطے دشمنی کرتا ہے۔ میں عورت ذات، کہاں میں اور حمزہ کہاں؟ جب قارون نے یہ بات سنی تب تلوار سے وزیر کو مار ڈالا۔
فرزانہ سے امیر نے پوچھا کہ تو نے کچھ سنا ہے کہ میرا لشکر کہاں ہے اور عمرو کہاں ہے؟ تب فرزانہ نے کہا مدت ہوئی کہ عمرو اور تمام پہلوانوں نے آ کر قلعے کو گھیرا ہے، لیکن عمرو وہاں سے غائب ہے۔ امیر نے فرمایا کہ بے شک عمرو قلعے میں ہے۔ بعد اس کے امیر نے عمرو کی نشانیاں لونڈیاں کو بتلا کر بازار میں روانہ کیا کہ اگر اس نشانی کا کوئی آدمی دیکھو تو بلا لو۔ وہ لونڈیاں بازار میں گئیں اور تلاش کیا تو عمرو کو ایک بزاز کی دکان پر بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اے سوداگر، ہماری بیوی کچھ مال خریدنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے۔ بس عمرو ان لونڈیوں کے ہمراہ آئے اور امیر اندر چھپ گئے اور عمرو کو بلا کر دیکھا اور امیر بھی آئے۔ تب عمرو ان کے پاؤں پر گرے اور بولے کہ تم اس کونے میں بیٹھے ہو، باہر چلو۔ امیر نے فرمایا کہاں لے جائے گا؟ کہا کہ آؤ میری دکان پر چلو۔ امیر نے کہا تیری دکان کپڑے کی ہے، وہاں ہتھیار نہ ہوں گے، لوہار کی دکان پر لے چل، جب رات ہوگی تو خدا جہاں لے جائے گا وہاں جاؤں گا۔ غرض رات ہوئی تو امیر اور عمرو باہر نکلے اور لوہار کی دکان پر آئے اور اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر لوہا ٹھوکنے لگے۔ اسی وقت قارون نے بختک سے کہا کہ تو رمل میں دیکھ کر کہ حمزہ کہاں ہے۔ اس موذی نے جواب دیا کہ بازار میں ایک لوہار کی دکان پر لوہا ٹھوکتا ہے۔ تب قارون اور بختک سوار ہو کر لوہار کی دکان پر پہنچے۔ قارون نے امیر کو دیکھ کر کہا کہ اب میرے ہاتھ سے کہاں جائے گا؟ امیر نے نعرہ مار کر کہا کہ اے کافر، میں یہی منتظر تھا۔ بس وہی ہتھوڑا لے کر مستعد ہوئے اور امیر کے نعرے سے قلعہ بنیاد سے ہل گیا اور امیر قلعے کا دروازہ کھول کر اندر گیا اور نوشیروان دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ گیا۔ قارون نے تلوار نکال کر امیر پر حملہ کیا۔ امیر نے تلواریں اس ناہنجار کی روک کر اس کے ہاتھ پر ایسا ہتھوڑا مارا کہ ملعون زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بس امیر نے اس کے سینے پر بیٹھ کر اسے مضبوط باندھا اور بختک بھاگ گیا۔ امیر کے یار آ کر پاؤں پر گرے اور امیر نے ہر ایک کو گلے لگایا اور فتح و نصرت کے نعرے بجوا کر اترے۔ پھر قارون کی بارگاہ میں امیر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ قارون کو پیش کرو۔ امیر کے حکم سے قارون کو عمرو نے حاضر کیا۔ تب امیر نے اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر قارون کو مارنا شروع کیا اور لکڑی کے مارنے میں اس موذی کی ہڈیاں توڑتے تھے اور قارون زمین کو دانتوں سے پکڑتا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپتا۔ تب امیر نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ اتنا مار جتنا سہ سکے، اب کیوں تڑپتا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر جو تو معافی مانگے تو ابھی چھوڑ دوں گا۔ کافر نے کہا کہ تم نے مجھے دربار میں بے عزت کیا ہے، میں معافی نہ مانگوں گا اور اب یک بارگی مارنے کا حکم کر کہ میں مر جاؤں۔ تب امیر نے عمر مادی کرب کو فرمایا کہ ایک گرز ایسا مار کہ یہ موذی خاک میں مل جائے۔ تب عمر مادی کرب نے گرز مارا کہ وہ مر گیا اور اس کا سر کاٹ کر شہر کے دروازے پر لٹکایا اور شادیانے بجوا کر امیر عیش و عشرت میں رہنے لگے۔ اور نوشیروان کو رستے میں ایک لشکر ملا، سو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لشکر تنون یعنی روئن تن کا ہے۔ ایک کا نام برہنہ تلسی اور دوسرے کا نام دیوانہ تلسی ہے اور وہ نوشیروان کی مدد کرنے اور حمزہ کو قتل کرنے کو آیا۔ تب نوشیروان نے خوش ہو کر دونوں کو نوازا۔